والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کے کئی ایک مقاصد ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد آپ فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دنیا کے اندر میرے بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنی امتیوں کو اچھا اخلاق سکھاؤں، اچھا اخلاق بتا دوں کہ کوئی چھوٹا آ گیا تو کیسے پیش آنا ہے، کوئی بڑا آ گیا اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو مکمل اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اصل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ وہ بندہ اٹھاتا ہے جو آپ کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ ہر بندے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے البر حسن الخلق، نیکی تو پھر اچھا اخلاق کہ بندہ جب جس سے ملے اچھے اخلاق کے ساتھ ملے، اچھے انداز کے ساتھ ملے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، یہ اچھے اخلاق والی نیکی تو ایسی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ترازو کے پلڑے کے اندر جب اچھے اخلاق کو رکھا جائے گا تو اس کا وزن سب سے زیادہ، سب سے بھاری نیکی وہ اچھا اخلاق۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا اخلاق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے آگے والا بندہ سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی کرتے۔ صحیح مسلم میں سید عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا آقا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ آپ نے کہا ابو بکر سے۔ کہا پھر کس سے؟ کہا عمر سے۔ کہا پھر کس سے؟ کہا عثمان سے۔ کہتے میں خاموش ہو گیا، پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، لیکن آپ کے ملنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو ہمارا بھی اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ اور ہاں بندے کے اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بندے کے گھر والوں سے یا بندے کے ملازموں سے، جس سے بندے نے سال بعد ملنا ہے اس سے تو بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ ہی جاتا ہے، لیکن جس بندے سے بندے نے ہر روز ملنا ہے اور دن کے اندر کئی بار ملنا ہے، اس بندے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا اخلاق کیسے ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں ہم مولویوں کی طرح لوگوں کو اچھے اخلاق کا درس دیتے اور خود پرلے درجے کے بعد اخلاق ہو، ایسے نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق نہیں تھا۔ آپ کا اخلاق کیسا؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ کا غلام بتاتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے تو میری ماں مجھے میرے محبوب پیغمبر کے پاس لے آئی، کہا یہ میرا بیٹا ہے انس، 10 سال اس کی عمر ہے، آقا میں یہ آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ ساری زندگی آپ کی خدمت کرے گا، میں اس سے اپنا کام نہیں لوں گی۔ اور سیدنا انس فرماتے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، اور 10 سال کے عرصے کے اندر کئی دفعہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی ہتھیلی پاک کو چھوا ہے، کہتے اللہ کی قسم ہے اتنا ریشم بھی نرم نہیں تھا جتنی میرے محبوب پیغمبر کی ہتھیلی پاک نرم ہوتی تھی۔ اور 10 سال خدمت کیا، 10 سال
کہتے 10 سال کے عرصے کے اندر ما قال علی اف قط، میرے محبوب پیغمبر نے مجھے ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اف عربی کے اندر بڑا ہی چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے اندر بے ادبی کے تھوڑے سے جراثیم آتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو اف بھی نہ کہو۔ اور سید انس فرماتے 10 سال کے عرصے میں آقا نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، اور میرے محبوب پیغمبر اتنی شان والے، اتنے مقام والے، ادھر ہاں ہمیں 10 سلام کیا ہو جائے ہم اوقات سے باہر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا بندے کو تھوڑی سی عزت مل جائے تو بندے کے اندر نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے، اتنے مقام والے، اور آپ کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ سید انس فرماتے کئی دفعہ میں اپنے محبوب پیغمبر کو وضو کروا رہا ہوتا، میرے ہاتھ سے لوٹا چھوٹتا، زمین پر گرتا، ٹوٹ جاتا، اب میں ڈرتا کہ میرے محبوب پیغمبر مجھے کیا کہیں گے۔ کہتے مجھے میرے رب کی قسم ہے میں اپنے محبوب پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا تو آپ مسکرا رہے ہوتے۔ اور سید انس فرماتے کئی دفعہ میرے محبوب پیغمبر مجھے کسی کام کے لیے بھیجے، جاؤ انس فلاں کام کر کے آؤ۔ میں بچہ ہوتا، باہر دیکھتا بچے کھیل رہے، میں بھی کھیل کے اندر مشغول ہو جاتا، بھول جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام گھر کے اندر انتظار کرتے رہتے، آپ ہی پیچھے نکل آتے، آپ مجھے دیکھتے میں کھیل رہا ہوں، آپ دور سے آواز دیتے ہو انس، مجھے یاد آ جاتا نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور میں کھیل رہا ہوں، ڈرتا۔ اب میرے محبوب پیغمبر مجھے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں 10 سال کے عرصے کے اندر کئی دفعہ ایسا دن آیا گیا، کہتے اللہ کی قسم ہے واللہ ما فعلت قضا، میرے محبوب پیغمبر نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا اے انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، کیوں کا لفظ بھی نہیں بولے، اتنے اچھے اخلاق والے۔ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا باپ اور چچا ان کو لینے کے لیے آیا تو سیدنا زید نے اپنے باپ کے ساتھ جانے پہ کیوں انکار کر دیا تھا؟ میرے محبوب پیغمبر پہ اخلاق پر۔ سیدنا انس نے اور سیدنا زید نے اپنی ماں کی ملاقات سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ کیونکہ کسی ماں کے پاس بھی وہ پیار نہیں تھا جو میرے محبوب پیغمبر پیار عام لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ سیدنا زید تو اپنی ماں کو ملنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جو پیار مجھے میرے محبوب پیغمبر نے دیا گیا یہ پیار آج تک تو میرے ماں باپ نے بھی نہیں مجھے دیا۔ ایسے میرے محبوب پیغمبر کا اخلاق تھا، اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ تو کیا بات۔ ماں ایسا سے کسی نے ایک دن پوچھا نا صحیح مسلم میں کہ ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی بتا دو، آپ کی کوئی ادائی بتا دو۔ کہا اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا میرے محبوب پیغمبر وہ کرتے تھے جو قرآن مجید کہتا تھا، سارا اخلاق میرے محبوب پیغمبر کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کہا ماں پھر بھی کوئی ادائی بتا دو۔ میری اور آپ کی ماں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ کہ میرے محبوب پیغمبر کی تو ہر ادائی انوکھی تھی، ہر ادائی نرالی تھی، لیکن ایک میرے محبوب پیغمبر کی ادا سب سے نرالی تھی۔ وہ کیا ادا تھی؟ ماں فرماتی ہے میرے محبوب پیغمبر گھر کے اندر آتے، آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، زندگی کے اندر آپ نے کبھی بھی گھر کے اندر پکے ہوئے کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ ادھر ہمارے ہاں تو سردار صاحب کے نخرے ہی نہیں جاتے، ایک وہ بیچاری میرے اور آپ کے لیے 3-4 گھنٹے کھڑے ہو کے کھانا پکاتی ہے، یہ سردار صاحب کے سامنے، میاں صاحب کے سامنے کھانا آتا ہے، اس کے نخرے نہیں جاتے، اس کے اندر نمک نہیں، مرچیں زیادہ ہے، اس کے اندر مسالہ ہی نہیں ڈالا، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا بھی دل ٹوٹتا ہے۔
اور माँ फरमाती है मेरे महबूब पैगंबर ने कभी भी खाने के अंदर ऐब नहीं निकाला। आपको खाना अच्छा लगता खा लेते, वरना खड़े होकर चले जाते। ये मेरे महबूब पैगंबर का इखलाक है आपके घर वालों के साथ। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह के लिए इखलाक हो ना तो फिर ऐसा ही होता है। आज हमारा इखलाक हो जिससे कोई मतलब हो, तो काम लेना, पता है ना ये मेरे काम आ जाएगा, ये गाहक आ गया, मेरी और इसकी डील हो रही है, बड़ा अच्छे इखलाक से पेश आता है, बड़ा उसको कोई जूस पेश कर रहा है, कोई मिल्क शेक पेश कर रहा है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह के लिए इखलाक हो तो सब के लिए एक जैसा ही होता है। और अल्लाह का कुरान कहता है इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीद। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, तेरा कोई दुश्मन भी है ना जो तेरे खून का प्यासा है, उसके साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आ, तू अच्छे इखलाक के साथ पेश आएगा, अल्लाह कहता है मैं इस बंदे को तेरा गहरा दोस्त बना दूं। क्या दलील है, क्या सबूत है? इधर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सबसे ज्यादा लोग मुसलमान किस वक्त हुए हैं? बदर के मौके पे, ओहद के मौके पे, जंगे खंदक के मौके पर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लोग मुसलमान हुए हैं आखिरी बात फतह मक्का के मौका पर। क्यों, क्या वजह थी? सारे मक्का वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने खड़े और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबको माफ कर दिया। आपने हिंदा को भी माफ कर दिया, जिस हिंदा ने आपके चचा का मुसला किया था, आपके चचा के कलेजे को चबाया था। और वो हब्बार, यार दुनिया के अंदर अपनी बेटी का खून कौन बाप माफ करता है? ये हब्बार कौन है जिसने मेरे महबूब पैगंबर की बेटी को शहीद किया? आपने कहा तुम्हें हब्बार जान नजर आ जाए उसको कत्ल कर देना। हब्बार को किसी ने कहा जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सबको माफ कर, कहा मुझे माफ नहीं करेगा, कहा जाओ तो सही। बुरका पहना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने आया, पर्दा हटाया, साहबा ने तलवारें निकाली, कहा ठहरो, कहा हब्बार क्यों आए हो? कहा इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों के अंदर आंसू आ गए। कहा हब्बार, अगर तू इस्लाम कबूल करने के लिए आया है तो इस्लाम कबूल कर, मोहम्मद तुझे अपनी बेटी का खून भी माफ कर देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है मेरे और आपके महबूब पैगंबर का इखलाक। मक्का वाले आपके सामने खड़े गए, गर्दनें झुकी हुई है। आपने कहा मक्का वालों, तुम्हारे एक एक जुल्म का बदला मैं ले सकता हूं, एक एक थप्पड़ मुझे तुम्हारा याद है, बताओ मुझसे कैसी उम्मीद है, कैसी तवक्को रखते हो? कहा करीम पाक के करीम बेटे हो, अच्छी तवक्को है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, मैं भी वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, जाओ आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, आज मैंने तुम सबको ही माफ कर दिया। उस वक्त सबसे ज्यादा लोग मुसलमान हुए। अल्लाह भी कहता है और मेरे बंदे, अगर तेरी कोई जान का दुश्मन भी है, माल का दुश्मन भी है, उसके साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आ। अल्लाह कहता है मैं इसी तेरे जान के दुश्मन को तेरा गहरा दोस्त बना दूंगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज अपने इखलाक को अच्छा करें। अगर अल्लाह के लिए इखलाक हो तो हर बंदे के लिए एक जैसा इखलाक होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपना इखलाक अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।